بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ اللہ کریم جو ہم سب کے سچے رحیم مالک ہیں، اپنے سچے مقدس قرآن العظیم کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 63 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو ذرا جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کے اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ عزیزان من، اس آیت مبارکہ میں قرآن حکیم نہ صرف ہماری ہدایت فرماتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں ریٹینائٹس پگمنٹوسا کی بیماری، جسے آشوب چشم بھی کہیں گے، کی طرف بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ریٹینائٹس پگمنٹوسا یعنی RP وراثت میں ملنے والی آنکھوں کی بیماریوں کا ایک گروپ ہے۔ اس بیماری میں انسانی آنکھ کے ریٹینا میں راڈز اور کونز ہوتے ہیں، جن کو فوٹو ریسیپٹر سیل کہتے ہیں، کو یہ بیماری متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے پہلے راڈ سیل پھر کون سیل متاثر ہوتے ہیں، جو آنکھ کی بصارت کو متاثر کرتے ہیں اور انسان اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ میں موجود الفاظ پر غور و خوض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ میثاقکم کا مطلب معاہدہ اور کسی پر اعتماد کرنا، اور افعال یعنی زنجیر میں جکڑنا اور اونٹنی جیسا کے بھی ہیں، اور یہ انسان میں موجود سیل آرگن کی طرف اشارہ ہے، جس کی خرابی کی وجہ سے ریٹینائٹس کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس بیماری میں آنکھ کے پچھلے حصے میں موجود سیل آرگن آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور لفظ ورفعنا ہے، جس کا مطلب اٹھانے اور بلند کرنے، اور کبھی مادی چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کر بلند کرنے پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ ریٹینائٹس کی بیماری میں ٹشو کا پھول جانا کی طرف اشارہ ہے۔ ریٹائنل انفلیمیٹری بیماری آٹو میون میں ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آنکھ میں دھندلا پن، روشنی کی حساسیت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ فوقکم ہے۔ یہ مکان و زمان، جسم، عدد اور مرتبہ کے متعلق استعمال ہوتا ہے، جیسے بڑی میں سے چھوٹی، جیسے 10 میں سے 2، جیسے طور کا پہاڑ میں سے۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ طور ہے، اور فوقکم طور یعنی طور کا پہاڑ یا طور میں سے، اور طور کے لفظی مطلب لمبا اور پھیلے ہونا، جیسے مکان کا صحن، کوئی پہاڑی سلسلہ۔ اور اس کے علاوہ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا کے بھی ہیں، اور یہ کون سیل کی طرف اشارہ ہے۔ روشنی کے احساس کے لیے راڈ سیل کام کرتے ہیں، اور کون سیل فوٹو ریسیپٹر ہیں، جو مختلف ویو لینتھ کی روشنی کے لیے مختلف طریقوں سے جواب دیتے ہیں، اور اسی لیے ہم انسان رنگوں میں فرق کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ وذکروا ہے، اور حیت نفسانیہ، جس کے ذریعے انسان اپنا علم محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ریٹینائٹس پگمنٹوسا کے اندر ایک آٹوسومل طریقہ کار ہوتا ہے جو غالب آ جاتا ہے۔ اگر جین میں خرابی ہو تو سیل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور سیل کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے ایک ہی تبدیل شدہ جین کی کاپی ہی کافی ہوتی ہے۔ ایک اور لفظ جو آیت کا آخری لفظ تتقون ہے، جس کا مطلب نفس کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ریٹینائٹس پگمنٹوسا کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ابھی تک،
لیکن لو ویژن ایڈز اور ٹریننگ لوگوں کی مدد کر سکتی ہے۔ اس بیماری کی صورت میں گاہے بگاہے ڈاکٹر سے رابطہ ضروری ہے، جو آپ کے لیے وٹامنز کی تشخیص کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹس تجویز کر سکتے ہیں۔ وٹامن اے آنکھ کی صحت میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ رحمان کا کلام قرآن حکیم سچا کلام ہے، جو انسانوں کو دینی، روحانی، دنیاوی اور اخروی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے سچے کریم مالک کا سچا غلام بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔